بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لها جرم كالروس والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض جاز وهذا استحسان. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وهو القياس إلا في المني خاصة لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف المني على ما نذكره. ولهما قوله عليه السلام فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور ولأن الجلد لصلابته لا يتداخله أجزاء النجاسة إلا قليل ثم يجتذبه الجرم إذا جف فإذا زال ما قام به. وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة لم يطهر لعموم البلوى وإطلاق ما يروى وعليه مشائخنا. اور اگر موزے کو جسم دار نجاست لگ گئی جیسے گوبر، پاخانہ، خون اور منی، پھر وہ نجاست خشک ہو گئی، اس کے بعد اسے زمین پر مل دیا تو یہ جائز ہے اور یہ استحسان ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور یہی قیاس ہے، مگر خاص طور پر منی میں، کیونکہ جو چیز موزے میں داخل ہو گئی ہے اسے خشک ہونا اور ملنا جائز نہیں کرتا، برخلاف منی کے، جیسا کہ ہم اس کے احکام کو آئندہ بیان کریں گے۔ حضرات شیخین کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر خفین میں نجاست لگی ہو تو انہیں زمین سے رگڑ دو، اس لیے کہ زمین ان کے لیے مطہر ہے، اور اس لیے بھی کہ کھال کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہو پاتے مگر بہت تھوڑے، پھر خشک ہونے کے بعد نجاست کا جسم خود ہی ان اجزاء کو جذب کر لیتا ہے، پھر جب وہ جسم زائل ہو گیا تو جو اجزاء اس کے ساتھ قائم تھے وہ بھی زائل ہو گئے، اور تر نجاست میں رگڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ تر نجاست کو دھو لے، کیونکہ زمین پر رگڑنا نجاست کو پھیلا دے گا اور اسے پاک نہیں کرے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ جب اس طرح اسے زمین پر رگڑا کہ نجاست کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہا تو وہ پاک ہو جائے گی، عموم بلوا اور اطلاق حدیث کی وجہ سے، اور ہمارے مشائخ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ عزیز بچوں، رگڑنے سے نجاست دور ہونے کی تفصیل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خفین موزے پہنے ہوئے ہو اور اس پر کوئی ایسی نجاست لگ جائے جو جسم دار ہو، یعنی ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہو، جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ، اس کے بعد وہ نجاست خشک ہو گئی اور موزے پہنے ہوئے شخص نے خشک ہونے کے بعد اسے زمین پر مل کر صاف کر دیا،
تو حضرات شیخین کے یہاں وہ موزے پاک ہو گئے اور اب انہیں دھوئے بغیر پہن کر نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہے، یہی استحسان کا تقاضا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح موزے پاک نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس طرح پاک کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ نجاست لگنے کے بعد موزے میں سرایت کر جاتی ہے اور نجاست کے اجزاء موزے میں داخل ہو جاتے ہیں جو خشک ہونے اور ملنے کے بعد بھی نہیں نکلتے، اس لیے صورت مسئلہ میں موضوع کا دھونا ہی ضروری ہے، خشک ہونے یا ملنے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوں گے۔ البتہ منی کا حکم اس سے علیحدہ ہے، چنانچہ اس کے مقام پر اس کی تشریح کی جائے گی۔ حضرات شیخین کی دلیل حدیث پاک کا وہ جز ہے جس میں موضوع پر لگی ہوئی نجاست کو زمین پر رگڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر زمین ہی کو ان کے لیے مطہر قرار دیا گیا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں خشک ہونے کے بعد زمین پر رگڑنے سے خفین کی طہارت کا حکم لگا دیا جائے گا اور ظاہر نص سے عدول کر کے قیاس کا سہارا نہیں لیا جائے گا۔ دوسری دلیل جو در حقیقت حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا جواب بھی ہے، یہ ہے کہ خفین چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس قدر سخت اور چکنے ہوتے ہیں کہ ان میں نجاست کے اجزاء بہت معمولی مقدار میں ہی داخل ہو پاتے ہیں، اور جو داخل بھی ہوتے ہیں انہیں نجاست کا جرم اور جسم جذب کر لیتا ہے اور وہ سب موضع میں رہنے کے بجائے اسی جرم میں رہتے ہیں۔ پھر جب انسان موضوع کو زمین پر رگڑتا ہے تو وہ جرم زائل ہو جاتا ہے اور موضع سے گر جاتا ہے، اور جب جرم گرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اجزاء بھی گریں گے جو اس میں جذب تھے، اور رگڑنے سے موضع پورے طور پر پاک صاف ہو جائیں۔ وفر رطبی، اوپر بیان کردہ صورت تو نجاست کے خشک ہو جانے سے متعلق تھی، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر موضوع پر لگی ہوئی نجاست خشک نہیں ہوئی تھی بلکہ تر تھی اور اسی حالت میں موضوع کو زمین پر رگڑ دیا گیا تو اس سے موضع پاک نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں پاک کرنے کے لیے پانی سے دھلنا ضروری ہوگا، کیونکہ نجاست کے تر ہونے کی صورت میں زمین پر رگڑنے سے نجاست پاک ہونے کے بجائے اور پھیل جائے گی اور پورے موضوع کو آلودہ کر دے گی، اس لیے اس صورت میں مسح سے کام نہیں چلے گا بلکہ غسل ضروری ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ ہے کہ نجاست کے تر ہونے کی صورت میں بھی زمین پر رگڑنے سے موضع پاک ہو جائے گے، بشرطے کہ نجاست کا کوئی اثر موضوع میں باقی نہ رہیں، کیونکہ عام طور پر موضوع میں اسی طرح کی نجاست لگتی ہے اور لوگ انہیں رگڑنے اور پاک کرنے میں جلدی مچاتے ہیں اور نجاست کے خشک ہونے تک کوئی نہیں انتظار کرتا، اس لیے اگر رگڑنے سے اسے پاک نہیں قرار دیں گے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ والحرج مدفوع فی الشرع، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں جو فلیمسحہما کا حکم وارد ہے وہ مطلق ہے اور اس میں خشک یا تر نجاست کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا المطلق یجری علی اطلاقہ والے ضابطے کے تحت تر نجاست بھی رگڑنے سے پاک ہو جائے گی، یہی ہمارے مشائخ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل بھی ہے۔ قال فإن أصابه بول فيبس لم يجوز حتى يغسله وكذا كل ما لا جرم له كالخمر لأن الأجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذبها وقيل ما يتصل به من الرمل جرم له۔ پھر اگر موضع پر پیشاب لگ جائے اور خشک ہو جائے تو دھوئے بغیر اس کو پہن کر نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی ہر وہ نجاست جس کا جرم نہ ہو جیسے شراب، کیونکہ نجاست کے اجزاء اس میں پی لیے جاتے ہیں اور جذب کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور کہا گیا کہ جو کچھ ریت وغیرہ اس سے متصل ہے وہی اس کے لیے جرم ہے۔ رگڑنے سے دور نہ ہونے والی نجاست ہے، فرماتے ہیں کہ اگر موضع کو
پیشاب یا غیر جسمدار کوئی دوسری نجاست مثلا شراب وغیرہ لگ جائے، غیر جسمدار نجاست مثلا شراب وغیرہ لگ جائے تو اس صورت میں دھلے بغیر موزہ پاک نہیں ہوگا، اور محض رگڑنے کے بعد اسے پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جرم نہ ہونے کی وجہ سے نجاست کے اجزاء موزے میں پیوست ہو گئے اور ان کے جذب ہونے کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے، اس لیے لا محالہ دھو کر ہی موزے کو پاک کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں امام ابو یوسف سے قول یہ منقول ہے کہ پیشاب وغیرہ لگنے کے بعد اگر موزے پر ریت یا کوئی اور جسمدار چیز لگ جائے تو وہ چیز پیشاب وغیرہ کے لیے جرم بن جائے گی اور رگڑنے سے موزہ پاک ہو جائے گا۔ والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس لأن الثوب لتخلخله يتداخل كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل، اور کپڑے میں غسل کے علاوہ کچھ بھی جائز نہیں ہے اگرچہ وہ خشک ہو جائے، کیونکہ کپڑے کے نرم ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے بہت سارے اجزاء داخل ہو جاتے ہیں جنہیں غسل ہی نکال سکتا ہے۔ کپڑے کی پاکی کا طریقہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کو نجاست لگ جائے تو اس صورت میں اس کی تطہیر کا واحد راستہ غسل یعنی دھونا ہی ہے، کیونکہ کپڑا نرم ہوتا ہے اور اس میں کثیر مقدار میں نجاست کے اجزاء گھس جاتے ہیں جو خشک ہونے کے باوجود نہیں نکلتے، اس لیے انہیں نکالنے اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے صرف اور صرف پانی چاہیے، اس لیے کہ پانی ہی ان اجزاء کو باہر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ والمنی نجس یجب غسلہ رطبا فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرق لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى المني طاهر والحجة عليه ما رويناه، وقال عليه الصلاة والسلام إنما يغسل الثوب من 5 وذكر منها المني ولو أصاب البدن قال مشائخنا يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يطهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم والبدن لا يمكن فركه، اور منی ناپاک ہے، تر ہونے کی حالت میں اس کا دھونا واجب ہے، لیکن جب کپڑے پر خشک ہو جائے تو اس میں کھرچنا کافی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا منی کو دھو لو اگر وہ تر ہو اور اسے کھرچ دو اگر وہ خشک ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ روایت حجت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی وجہ سے کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اور ان میں سے آپ نے منی کو بیان کیا، اور اگر جسم پر منی لگ جائے تو ہمارے مشائخ کا فرمان یہ ہے کہ کھرچنے سے جسم پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں زیادہ ابتلا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ دھوئے بغیر جسم پاک نہیں ہوگا، کیونکہ بدن کی حرارت منی کو جذب کرنے والی ہے، لہذا منی جرم کی طرف عود نہیں کرے گی اور بدن کو کھرچنا ممکن نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، منی کے ناپاکی کی بحث اور اس کو دور کرنے کے طریقے کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسانوں کی منی ناپاک ہے، اور اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو تر ہونے کی صورت میں اس کا دھونا واجب ہے۔ اس کے بالمقابل امام شافعی کے یہاں انسانوں کی منی پاک ہے، ہمارے یہاں انسانوں کی منی ناپاک ہے،
امام شافعی کے یہاں انسانوں کی منی پاک ہے، اور اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رگڑنے اور کھرچنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ حدیث مروی ہے کہ انہ سئل عن المنی یصیب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط او البزاق وقال انما يكفيك ان تمسحه بخرقة او اذخرة، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا گیا کہ اگر کپڑے پر منی لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منی رینٹ، ناک کی ریزش اور تھوک کی طرح ہے، اور اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اسے کسی خراب کپڑے یا اس اذخر گھاس سے پونچھ دو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ آپ نے منی کو رینٹ اور تھوک کے درجے کی چیز قرار دیا ہے، اور رینٹ اور تھوک پاک ہے، لہذا منی بھی پاک ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ منی ہی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور انسانوں میں حضرات انبیاء بھی ہیں۔ اب اگر ہم منی کو ناپاک مانتے ہیں تو حضرات انبیاء کا ناپاک چیز سے پیدا ہونا لازم آئے گا، جو ان کی عظمت اور ان کے تقدس کے خلاف ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر منی تر ہو تب تو اسے دھو لیا کرو، اور اگر خشک ہو تو اسے کھرچ دیا کرو۔ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صیغہ امر کے ذریعے تر ہونے کی صورت میں منی کے دھلنے کا حکم دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اگر منی ناپاک نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صیغہ امر کے ذریعے اس کے دھلنے کا حکم نہ دیتے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے لگ جانے کی وجہ سے کپڑے کو دھلنا لازمی قرار دیا ہے۔ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پاخانہ، نمبر 3 خون، نمبر 4 قیں، اور 5ویں چیز منی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منی ناپاک ہے، ورنہ اس کے لگنے سے کپڑا دھلنا ضروری نہ قرار دیا جاتا۔ یہ دونوں حدیثیں منی کو پاک قرار دینے کے سلسلے میں حضرت امام شافعی کے خلاف حجت ہے، اور رہی وہ حدیث جو ان کی مستدل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، اور ہماری پیش کردہ روایتیں مرفوع ہیں، اور ظاہر ہے کہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں حدیث موقوف حجت نہیں بن سکتی۔ حدیث ابن عباس کے متعلق علامہ ابن حمام نے دار قطنی کے حوالے سے لکھا ہے کہ لم يرفعه غیر اسحاق الازرق عن شریک القاضی رواہ البیہقی من طریق الشافعی موقوفا علی ابن عباس وقال هذا هو الصحیح۔ صاحب عنایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حدیث ابن عباس میں جو کالمخاط والبزاق کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس تشبیہ کا طہارت میں مشابہ ہونا ضروری نہیں ہے، جو تشبیہ دی گئی ہے اس تشبیہ کا طہارت میں مشابہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تشبیہ ناک کی ریزش اور تھوک کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے اس تشبیہ کا طہارت میں مشابہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تشبیہ چکنے پن اور قلت تداخل میں ہو، یعنی جس طرح ناک کی ریزش، رینٹ اور تھوک چکنے ہوتے ہیں اور کپڑے وغیرہ میں سرایت نہیں کرتے اور کھرچنے سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح منی بھی چکنی ہوتی ہے اور کپڑے وغیرہ میں بہت کم سرایت کرتی ہے، نیز کھرچنے سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ لہذا اس احتمال کے ہوتے ہوئے حدیث ابن عباس سے طہارت منی پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔
اور ان کی عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ منی کا انسان کی پیدائش کا مبدأ ہونا تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن براہ راست منی سے انسان نہیں تیار ہوتا، بلکہ منی سے خون بنتا ہے، خون سے علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد جا کر کہیں اس میں جان پڑتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی منی کے پاک ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَ، فرماتے ہیں کہ اگر بدن پر منی لگ جائے تو اس سلسلے میں علماء ما وراء النہر کی رائے یہ ہے کہ کھرچنے سے بدن پاک ہو جائے گا، کیونکہ عموماً منی بدن پر ہی لگتی ہے اور ہر کسی کے لیے فوری طور پر دھونا دشوار ہوتا ہے، اس لیے عموم بلوا کی وجہ سے صورت مسئلہ میں فرق کھرچنے کے ذریعے بھی بدن کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ بدن پر منی لگ جائے تو صرف دھونے سے ہی بدن پاک ہوگا، کھرچنے سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدن کی حرارت منی کو جذب کر لیتی ہے، لہذا جذب شدہ اجزاء پھر جرم یعنی بدن کی طرف عود نہیں کریں گے، اس لیے ان اجزاء کو نکال باہر کرنے کے لیے بدن کا دھلنا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ بدن کا کھرچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔